کیا تم دین حق کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ دو گے؟ تو اللہ فرماتے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج بفضل اللہ چوتھے پارے کا خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے کا پہلا رکوع ہے، اس میں یہ بتلایا ہے کہ جسمانی عبادت صحیح معنوں میں اس وقت مکمل ہوگی جب اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت ہوگی، اور مالی عبادت اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا، صدقہ اور خیرات کرنا، اور زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات ان کے ذریعے اہل حق کے حقوق ادا کرنا، اور پھر مالی عبادت کے لیے بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیز خرچ کریں۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو اس سے مالی عبادت میں فرق آ جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی عبادت نماز ہے، اگر گندگی لگی ہو تو نماز میں خرابی ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ کے راہ میں بہتر مال دینا چاہیے، پاکیزہ مال دینا چاہیے، حلال کمائی والا مال دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اس رکوع میں ملت ابراہیمی کا ذکر کیا اور کہا گیا کہ دین اسلام کی اتباع کریں۔ پھر اسی رکوع میں کعبے کا ذکر بھی ہے، اس کی عظمت بھی بتلائی گئی اور بتایا گیا کہ جنگ اور خون ریزی نہیں کرنی چاہیے، قتل و قتال نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی رکوع میں اہل کتاب کی ایک برائی بیان کی گئی کہ وہ حق کو جانتے ہوئے حق سے اعراض کرتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی غفلت سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے، جب حق آ جائے تو حق کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت میں، اس رکوع میں تفرقہ بازی کی برائی بیان کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فرقہ بندی سے الگ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ باقی اختلاف رائے ہوتا ہے، جو فقہی اختلاف تفرقہ بازی میں نہیں آتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں بھی فقہی آراء میں اختلاف تھا، مسائل کے حوالے سے فروعی اختلاف۔ تو لہٰذا جو تفرقہ بازی عقائد کا اختلاف ہے، جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنائے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور پھر اسلام کے بارے میں بتلایا کہ اسلام ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن بھی آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور اسلام نے دشمنوں کو دوست بنایا۔ اور عرب کے وہ قبائل کہ جو آپس میں جانی دشمن تھے، ان کے آپس میں جنگیں رہتی تھیں، اسلام کی نعمت کی وجہ سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ان میں دوستی ہو گئی۔ اور پھر فرمائیں کہ جو تفرقہ بازی کرے گا تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے اس پارے کا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مسلمان بہترین امت ہیں، اور
یہ عظمت مسلمانوں کو اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں کسی طاقت سے مرعوب اور خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکم بڑا اہم ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اس حکم پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ دو قسم پر ہے، یعنی جس کو دعوت کہتے ہیں، دین کی دعوت دینا، تو یہ دعوت کا فریضہ ہے۔ تو دعوت غیروں کو بھی دینی ہے، اپنوں کو بھی دینی ہے۔ غیروں کو دینی ہے اسلام پہ لانے کے لیے، اپنوں کو دینی ہے اسلام پہ جمانے کے لیے۔ اور احادیث میں دعوت کے چھوڑنے پر جو وعیدیں آئی ہیں، تو وہ اپنوں کو دعوت دینے کے کام چھوڑنے پہ وعیدیں ہیں۔ تو آج اگر کسی کو دعوت دی جائے تو جواب ملتا ہے کہ میں خود اپنا ذمہ دار ہوں۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ اپنے ذمہ دار ہیں، لیکن اسلام نے حکم دیا ہے، یہ دعوت ہر مسلمان کا ذمہ، یہ فریضہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں یعنی کافروں کی وفاداری پر اعتماد نہ کرنے کا کہا ہے کہ ان پہ بھروسہ مت کریں، ان کی وفاداری پہ، ان کے وعدوں پہ۔ کون سے کافر؟ جو اسلام کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اس رکوع میں جنگ احد پر تبصرے کی ابتدا کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر غزوہ بدر کے بارے میں بتایا گیا کہ غزوہ بدر میں مسلمان تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کی ثابت قدمی اور ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی، اور 5000 فرشتے جو جنگی نشانات ان پہ لگے ہوئے تھے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ تو اسی طرح ایمان والوں کو جنگ میں قلبی سکون بھی عطا کیا گیا، اور بتایا گیا کہ مسلمان اگر دین پہ ثابت قدم رہیں گے صبر و استقامت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اس رکوع میں ان چیزوں سے باخبر کیا گیا ہے کہ جو چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی آئی ہیں۔ تو ان میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ دولت کا حرص ہے، دنیا کی ہوس ہے، یعنی دنیا پرستی اور مال و دولت کی محبت۔ یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، اور پھر مال دولت کی جب محبت آتی ہے تو انسان کے دل سے جو خیرخواہی کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سودی لین دین ہے۔ تو سودی لین دین سے منع کیا گیا، سود کو حرام قرار دیا گیا، اور سودی کاروبار کو، سودی بزنس کو کفر کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے اس رکوع کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور تقوی اختیار کرنے کی اس میں دعوت دی گئی ہے۔ پھر آخر میں جو پچھلی اقوام، گزشتہ اقوام گزری ہیں، ان کے تباہی کے اسباب بیان کیے گئے۔ تو ان اسباب میں بھی جو سب سے بڑا سبب تھا وہ شہرت اور دولت کی محبت، کہ پچھلی اقوام کو جس چیز نے زیادہ تباہ کیا تو وہ دولت کی محبت اور شہرت کی محبت تھی۔ اور پھر اسی رکوع میں مسلمانوں کو جہاد میں نقصان پہنچنے پر تسلی دی گئی، اور بتایا گیا کہ جو جہاد میں ثابت قدم رہتا ہے تو وہ ان پہ اللہ کی نگاہ کرم رہتی ہے، وہ اللہ کی نگاہ کے سامنے رہتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس رکوع میں جنگ احد کے موقع پر جو جہاد کرنے والے سے ان سے ایک بھول ہو گئی تھی،
تو اس پر تنبیہ کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا بھی ذکر ہے، اور وہ جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس کے 2 سبب بتلائے ہیں۔ ایک سبب تو یہ بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد میں، میدان احد میں صفیں درست کی، صحابہ کے ذمہ داریاں لگائیں، تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 50 افراد کا تیر انداز دستہ پہاڑی کے جو ہے ایک سائڈ پہ اونچے درے پہ مقرر کیا، اور کہا کہ جو بھی ہو جائے تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ تو شروع میں لڑائی ہوئی، پہلے تو انفرادی لڑائی ہوئی، پھر اکٹھے جو ہے لڑائی ہوئی، تو اس میں اول مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنے خیموں تک پہنچ گئے، تو مسلمان مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ تو یہ جو دستہ تھا تو ان صحابہ نے، کچھ صحابہ نے، 10 تو تھے ایک طرف، باقی ایک طرف، رائے کا اختلاف ہو گیا، تو جو باقی تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور 10 افراد کے علاوہ، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لڑائی تک تھا، وہ یہ سمجھے تھے، تو لہٰذا اب تو فتح ہو گئی، چلتے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ جو یہ حضرات تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہیں ٹھہرے رہنا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر نہیں دیں گے۔ تو بہرحال یہ حضرات آئے تو کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، ایک تو یہ وجہ بنی۔ پھر جب حملہ کیا تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی حملے ہوئے، تقریباً کافروں نے 70 حملے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی، دانت مبارک شہید ہو گئے۔ تو اسی دوران پھر جو دوسرا سبب بنا تکلیف کا کہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ افواہ کا اڑنا تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں کئی صحابہ تو سائڈ پر بیٹھ گئے، کچھ میدان چھوڑ کے ایک طرف جانے لگے، کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، انہوں نے لڑتے لڑتے جانیں قربان کر دی۔ تو لہذا اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ کیا تم دین حق کے لیے تم لڑ رہے تھے، تم کسی انسان کے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعظیم کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے، آپ کا احترام، آپ کا مقام، آپ کی اعلیٰ شان وہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہاں پہ جو لڑائی ہو رہی تھی وہ دین حق کے لیے ہو رہی تھی۔ تو لہٰذا آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، انہوں نے دنیا سے جانا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پہلے بھی پیغمبر گئے دنیا سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو کیا تم دین حق کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ دو گے؟ تو اللہ فرماتے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے یا ایسی وفات پا گئے تو تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے، دین حق کو چھوڑ دو گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تم نے دین حق کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دے کر گئے اس پہ قائم رہنا ہے، اور قرآن مجید جو امانت کے طور پہ ہمیں دے کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چھوڑ کے گئے یہ تو ایک ہمیشہ کی ہدایت ہے، تو اس کو قابو میں رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن بعد میں مسلمانوں نے دین پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ دین اللہ نے بھیجا، اور اللہ تو حی قیوم ہے، اللہ تو زندہ ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم۔ تو اس رکوع میں بھی جنگ احد پہ تبصرہ ہے۔ اس رکوع میں ایک تو مسلمانوں کو کافروں کے مکر و فریب سے بچے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور کفار کا کہنا ماننے کے بجائے اللہ سے مدد طلب کرنے کا کہا گیا ہے۔ پھر وعدہ کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ ہی کو اپنا وکیل اور کارساز سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پہ تمہارا رعب ڈال دے گا۔ چنانچہ
غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ دکھایا تھا شروع میں، لیکن یہ تو بعد میں جو بھول ہو گئی تھی اس کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر اندازوں کو کہا تھا کہ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، تو یہ اس بھول کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی فتح، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ پورا کیا تھا، شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو غم آئے، یہ جو مسلمانوں پہ مشکلات آئیں، تو یہ ایمان کو پرکھنے کا ایک موقع تھا۔ پھر عین اس وقت جب مسلمان مجاہدین صحابہ کرام غموں سے چور تھے، اور یہ پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا پھیلنا، پھر دشمن کا جو ہے نا غالب آ جانا، پھر صحابہ کا شہید ہونا، یہ ساری پریشانیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو اطمینان دلانے کے لیے ان پہ غنودگی طاری کر دی، جس کی وجہ سے دشمنوں پہ مجاہدین کا جو خوف اور رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا، اور مجاہدین کے دلوں سے دشمن کا خوف نکل گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منافقین کے خیال کی اس رکوع میں تردید بھی کی گئی۔ جب یہ مرحلہ آیا نا مشکل کا، تو منافقین پھر تانا دیتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں کہتے تھے مدینہ میں رہ کے لڑنا ہے، باہر جا کے نہیں لڑنا۔ تو ان کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ دیکھیں جہاں پہ موت لکھی ہے وہ آنی ہے، تقدیر میں موت ہے جس جگہ، وہاں پہ موت آنی ہے، چاہے تم اس جگہ ہو مدینہ میں رہ کے لڑتے یا جیسے احد میں آ کے لڑے ہو، جس کے مقدر میں موت ہے، موت بہرحال اس کو آنی ہے۔ اور یہ محض اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان تھا، یہ بھی رکوع میں بتایا گیا تاکہ مومن اور منافق کا فرق واضح ہو جائے۔ اور غزوہ احد میں ایسے ہی ہوا، پتہ چل گیا منافقین کون لوگ ہیں، منافق کون ہیں، مومن کون ہیں، یہ پتہ چل گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا۔ تو اس رکوع میں منافقین کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلی کی تعریف بھی کی گئی ہے اس رکوع میں۔ اور اس کے علاوہ غزوہ احد میں جو بعض لوگوں کی رائے سے مطلب اختلاف کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے الگ تھی، کچھ کے الگ تھی، تو مدینہ سے باہر پھر جنگ لڑی گئی۔ شروع میں مشورہ ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ آراء لے لیا کریں، لیکن جو رائے آپ کو ٹھیک لگتی ہے اسی پہ عمل کیا کریں۔ اس رکوع میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے۔ پھر منافقین کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ خیانت کے الزامات لگائے گئے، تو اس رکوع میں ان الزامات کی تردید بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ ایمان والوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے یعنی مقاصد بعثت بیان کیے گئے، اور دوسرا کتاب اللہ کی تعلیم کے لیے، تیسرا حکمت کی تعلیم کے لیے، اور چوتھا تزکیہ قلوب، لوگوں کے قلوب کو پاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اور پھر آخر میں اس رکوع کے آخر میں مجاہدین کو تسلی دی گئی، جو غزوہ احد میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا جانی اور مالی، تو تسلی دی گئی اور بتایا یہ گیا ہے کہ موت تو ہر شخص کو آنی ہے۔ تو جو نقصان ہوا دنیا کے لحاظ سے جائے کتنا بڑا نقصان، یعنی 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن آخرت کے اعتبار سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، غازی کو بھی فائدہ ہے، جو شہید ہو گئے ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ اس رکوع میں غزوہ احد کے بارے میں جو منافقین کی شرارتیں تھیں ان کا ذکر ہے، اور مجاہدین کی جو ہمت اور استقامت تھی اس کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے جو دشمن ہیں ان کی شرارتوں کی طرف سے بے خوف رہنے کا بھی حکم دیا گیا، ہدایت دی گئی کہ وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر اس رکوع میں کنجوسی کی مذمت بیان کی گئی، بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز یہ جو مال و دولت اللہ کے راہ میں جو انہوں نے خرچ نہیں کیا تھا تو یہ آگ کا توق ہوگا۔
اسی آیت کو پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ وغیرہ نہیں نکالتا تو یہ مال قیامت والے دن ایک کالے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں لپٹا ہوگا اور اس کی بانچھوں کو پکڑ کے کہے گا انا مالو، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ پھر یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح جانی جہاد ہے اسی طرح مالی جہاد بھی ہے۔ اور مالی جہاد پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جہاد صرف لڑنے کا نام نہیں، جہاں بھی اللہ کے دین کو بلند کرنے کی بات ہو کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں، دین کی سربلندی کے، دین کے غلبے کے، وہ سب جہاد کی قسمیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی جس طرح گزشتہ رکوع میں اور اس رکوع میں بھی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ یہ اس رکوع میں اہل کتاب کی شرارتوں کو تذکرہ ہے۔ معاذ اللہ، جب جیسے اللہ نے رستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا کہ میرے رستے میں خرچ کرو، تو یہ یہودی کہا کرتے تھے معاذ اللہ کہ اللہ تو غریب ہو گیا، ہم مالدار ہیں۔ تو اس طرح کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، اور ان شرارتوں میں انبیاء کو قتل کرنا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں مشرکین کی طرف سے جو مسلمانوں پر، اہل حق پر جو مظالم ڈھائے گئے اس کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت میں کامیابی کب ملے گی؟ جب اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسلامی تعلیمات کے مطابق، تب آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد دنیا پرستی کی برائی بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے معاملات کو خوش اسلوبی سے انجام دینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا، کیونکہ یہ دنیا تو ہے دار العمل آخرت کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں جو دنیا کی محبت ہے، دنیا پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی وجہ سے آدمی اللہ کو بھول جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے، دین کو بھول جائے، تو یہ دنیا پرستی ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ یہ اہل کتاب بھی دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، کیسے کہ انہوں نے تورات میں تحریف کی، اپنی مرضی کے مسئلے ایڈ کیے۔ آج بھی مسلمانوں کو یہی المیہ ہے کہ آج ہم نے اپنے مرضی کا دین بنا لیا ہے۔ دیکھیں دین جب آ چکا ہے قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں، پھر ہم اپنے ذہن کے مطابق جو ہے نا دین کو تبدیل کریں، تو یہی دنیا پرستی ہے کہ اپنا کام سیدھا، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دین میں تبدیلی کر دیں۔ تو دنیا پرستی سے روکا گیا ہے، دنیا کو ترک نہیں کرنا، اس کو تو استعمال کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کا حکم دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل۔ اس رکوع میں پہلے تو اس کائنات میں پھیلی ہوئی خدا کی بے شمار نشانیاں بتائی گئی ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد کوئی عقل مند آدمی جو کچھ عقل رکھتا ہے وہ اللہ کی قدرت کے انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس رکوع میں توحید کا سبق دیا، اور پھر آخرت پر انہی چیزوں سے دلیل لائی گئی کہ اگر دنیا کی کوئی چیز بیکار اور فضول پیدا نہیں کی گئی تو کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا؟ نہیں، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت کرنا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس رکوع میں دعاؤں کی تلقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اور پھر صبر اور قناعت کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد اور اتفاق کا سبق بھی دیا گیا ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے ایمان والے رہیں۔ جو اللہ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، بڑا اہم سبق ہے ایمان والو، تم صبر کرو، اصبروا وصابروا، پھر صبر کرنے میں مقابلہ بھی کرو، ورابطوا، اور آپس میں اتحاد سے رہو، اور رابطوں کا دوسرا معنی ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کرو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔
یہ سورہ نساء مدنی ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتیں، چونکہ اس صورت میں عورتوں سے متعلق احکامات ہیں تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ اور یہ صورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر تک یا 5 ہجری کے ابتدا تک مختلف اوقات میں یہ احکامات نازل ہوئے۔ پھر اس صورت میں مضامین بڑے اہم ہیں کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق، اسلام کے طریقے پہ کس طرح گزاریں، اور خاندان کے تنظیم کے اصول بھی بتائے گئے، نکاح کے متعلق کچھ پابندیاں بھی عائد کی گئیں، یتیموں کے حقوق بھی متعین کیے گئے، وراثت کے تقسیم کا ضابطہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے، معاشی معاملات کو درست کرنے کے متعلق بھی ہدایات دی گئی ہیں، اور خاندانی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے، تعزیری قوانین کی بنیاد بھی ڈالی گئی ہے، اور محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح ناجائز ہے اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے، اور ساتھ ہی منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچے ایمانداری کے تقاضے بھی واضح کیے گئے ہیں اس صورت میں۔ اور اس کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے جو غلط مذہبی تصورات ہیں اور غلط اخلاق اور اعمال پر تنقید کرتے ہوئے ایک طرف تو مسلمانوں کو ایسے مفاسد سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی تعلیم ہے، اور دوسری طرف ان گروہوں کو دین حق کی طرف بھی بلایا گیا ہے۔ اب یہ صورت ہے، صورت کا آغاز ہو رہا ہے، پارے کا تو 12واں رکوع بنے گا، اور صورت کا یہ پہلا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس میں سب سے پہلے عورت کے حقوق سے ابتدا ہوئی ہے۔ عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے گئے ہیں۔ ذمہ داری کا مسئلہ الگ ہے، ایک ہوتی ہے ذمہ داری، ایک ہوتی ہے حقوق۔ تو حقوق جو ہیں وہ عورت اور مرد کے برابر ہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے آواز اٹھائی عورت کے حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من نفس واحدہ، کہ مرد اور عورت کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ پچھلی آیات میں غزوہ بدر کا ذکر تھا، احد کا ذکر تھا، تو جنگ کے بعد جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کے بچے یتیم رہ جاتے ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، اور پھر غلام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو غلام بنایا جاتا تھا، جو عورتیں ان کو لونڈیاں، مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ تو لہذا اس صورت میں بیواؤں، یتیموں اور غلاموں کے حقوق کی حفاظت کی نصیحت کی گئی ہے، چونکہ آگے انسانوں کے باہمی حقوق اور خصوصاً جو خاندانی نظام کی بہتری ہے اس کے لیے ضروری قوانین جو آگے دیے جانے والے تھے، اس لیے تمہید میں ایک طرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے خوف اور اس کے ناراضگی سے بچنے کی تاکید ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمام انسانوں کی ایک اصل ہے اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت ہیں۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اس رکوع میں تاکید کی گئی ہے، اور پھر نکاح سے متعلق کہ 4 تک نکاح کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور پھر جو 4 تک نکاح یہ بھی اس وقت ہے کہ جب انصاف کر سکیں۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر قرآن نے کہا کہ 1 نکاح کریں، پھر 1 سے زیادہ نکاح نہ کریں۔ اور پھر یہ بھی اس رکوع میں واضح کیا گیا کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ میراث میں عورتوں کے حقوق بھی ہیں، عورتیں بھی ان کے حقدار ہیں، اور میراث جو ہے وہ ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے۔ مرد کا جتنا حصہ بنتا ہے، عورت کا جتنا حصہ بنتا ہے، میراث ضرور تقسیم ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی سلسلے کی ایک ہدایت اس رکوع میں دی گئی ہے کہ تقسیم کے وقت جب میراث کی تقسیم ہو رہی ہو تو دور اور نزدیک کے رشتہ دار اور لوگ اگر یتیم بچے آ جائیں تو ان کا اگرچہ حصہ نہ بنتا ہو تو جو ورثہ ہیں ان کو تنگ دلی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ
وسعت قلب سے کام لیتے ہوئے ان کی بھی تھوڑی بہت مدد کر دینی چاہیے، ان کو بھی کچھ دے دینا چاہیے۔ تو یہ اس رکوع کا، اس صورت کا یہ پہلا رکوع ہے، اور 12ویں کا جو ہے 12واں رکوع ہے۔ باقی 2 رکوع ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔